اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بہت جلد آئے گی اور ان کے یہ حالات ہو جائیں گے اور گانے بجانے گھروں میں آپ دیکھ لیجیے ایک بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ٹچ اسکرین موبائل کا دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چھوٹا سا بچہ کسی کے بغل میں بیٹھ جائے اور موبائل دیکھنے لگے آپ اس کو بتا دیجیے ایک ہفتے میں چاہے قرضہ لے کے ٹچ اسکرین کا موبائل آئے گا لیکن گھر میں آئے گا ایگو ہارٹ ہو گیا میرا چھوٹا سا بچہ اس کے موبائل میں گیم دیکھ رہا تھا اس نے بھگا دیا اب عورت لگاتی شوہر کو فون لگاتی اس کی بیوی کہتی ہے کہ جان پائے اپنے بیٹے کو بھگا دیا اب دبئی سے ہم کو ایک موبائل بھیجو اوپو کا بھیجو ایپل کا بھیجو وہاں سے فون آیا پہلے تو بچہ گیم کھیلتا ہے موبائل اس کے بعد پھر بچیاں بیٹھتی ہیں تو سیریل دیکھتی ہیں پھر مائیں بیٹھتی ہیں بہنیں بیٹھتی ہیں پورا گھر بیٹھ کر اس گھر کے اندر بے حیائی کا تماشا اور عریانیت کا ننگا ناچ کرنے والا یہ معاشرہ ہمیں اسلام کے نام سے جاننے والے ہم لوگ اور اسی موبائل میں بیٹھ کر بے حیائی کا ڈنکا پیٹتے ہیں اور ہم فخر یہ کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے سچے مسلمان ہیں بڑے اچھے مسلمان ہیں اور ہمارے ایمان پہ ذرا انگلی تو اٹھا کے دیکھو کوئی اگر ان کی ایمان پہ انگلی اٹھا دے تو خیر نہیں اگر مولوی مدرسے میں پڑھاتا ہے بول دے حساب پکڑ گھرے جاؤ تو ہمارا دیا کہا تو کہ ہم کام کیا ہے یہ حالات ہیں ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی دوسری کڑی وَاسْتُحَلَّتِ الْخَمَرُ اور لوگ شراب کو حلال سمجھیں گے شراب بیچیں گے اور سوچیں گے کہ یہ حلال ہے اس کی کمائی بھی حلال میں ایک جگہ گیا پروگرام میں وہاں پہ ایک صاحب کی دکان کافی پان یہ سب گیا تو چائے پلایا انہوں نے پان کھلا دیا پھر رات میں پروگرام ہوا رات میں لوگوں نے بتایا کہ جس عبدالمنان صاحب کے آپ نے جو پان کھایا چائے پیا آپ جانتے ہیں ان کا بزنس کیا ہے میں کہا مجھے کیا پتا میں تو اتنی دور سے آؤں کہا ان کا بزنس شراب کا ہے شراب کے بھٹی میں وہ 50% کے پارٹنر ہیں میں نے کہا اچھا فوراً ان کے پاس میں آدھے گھنٹے کے پاس جلسہ تو شروع ہوگا 1 گھنٹے بعد میں ترنت گیا جیسے ہی کھڑا ہوا انہوں نے کہا پان لگاؤں میں نے کہا پہلے آپ یہ بتلائیے آپ کا پان میں بعد میں کھاؤں گا پہلے آپ یہ بتلائیے کہ کیا آپ شراب کی بھٹی میں 50% کے پارٹنر ہیں یہ بات مجھے کیسے پتا چلی آپ کے لوگ کہتے ہیں تو کہا نہیں مولانا پہلے میں ایسا کرتا تھا لیکن اب ایسا نہیں کرتا ہوں میں نے کہا نہیں اب آپ کا پان میں قطعی طور پر نہیں کھا سکتا میرے لیے جائز ہی نہیں ہے نہ آپ کا کوئی تحفہ قبول کریں گے نہ آپ کا پان کھائیں گے پھر بعد میں وہاں جانے کا موقع نہیں ملا کیا معلوم اس آدمی نے کہا کہ ایسا لوگوں کرنا بولا یہ ہمارا دھندہ بند کرا کتاب ہوئے گئے تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتُحَلَّتِ الْخَمَرُ شراب کو بھی حلال سمجھیں گے اور شراب کے علت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ہم اگر کسی سے یہ کہیں کہ بھائی آپ سگریٹ مت پیئے گٹکا مت کھائیے سرتی مت کھائیے مطلب یہ تو ہمارے یہاں کوئی سے ہم آئے تھے جامعہ سلفیہ سے فارغ تھے وہ تو دن بھر میں 4 پان کھاتے تھے اور ہم لوگوں سے ہارڈ والا تمباکو کھاتے تھے کوئی بھی مولوی کوئی بھی عالم کوئی بھی محدث یہاں تک کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کا امام ہو وہ بھی کھاتا ہو تو مسلمانوں تمہارے لیے حلال ہونے کی دلیل کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کل مسکر حرام و کل مسکر خمر ہر نشاور چیز حرام ہے اور ہر نشاور چیز شراب ہے شراب کیا دارو شراب تو دودھ کو بھی کہہ سکتے ہیں شہد کو بھی کہہ سکتے ہیں پانی کو بھی کہہ سکتے ہیں شراب یعنی پینے کی چیز لیکن دارو مراد ہے دارو نشے والی چیز دارو جس کو خمیرہ یا مدینہ کہتے ہیں وہ چیز مراد ہے یہاں اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں گٹکا کھا رہے سگریٹ پی رہے دارو پی رہے سب کچھ کر رہے دارو کر رہے نہیں ہم شراب نہیں مراد
पूरी ज़िंदगी अल्लाह तौबा, कभी हमने शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं पिया हमने, बस यही कमला पसंद, ये विमल, ये जो आता है यही सब। दुबई से गया था तो 10 डिब्बा सिगरेट ले आया था, वही सब पी लेता हूँ, बाकी अल्लाह तौबा, ये शराब कभी नहीं। ये मुसलमान कह रहे हैं शराब कभी नहीं। और नबियों के सरदार सैयद कौनैन कह रहे हैं कुल्लु मुस्किरिन खमर व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज शराब है और हर नशावर चीज हराम। अब आप गुटखा खा रहे हैं, मुझे खिला दीजिए, अभी खिलाइए, यहीं से गिरने लगूंगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी सुर्ती खाई ही नहीं, और आप उसे खिलाइए जिसने कभी ना खाया हो, तब आपको पता चलेगा इसमें नशा है कि नहीं है। ये जो हाथ है, एक बार यहाँ कोई आदमी कहता ना, अरे ये बहुत लाठी का है, होगा चाहे जितना मारो कोनो असर है नहीं, कहते ना वो कमारे कोनो बांधन है, वो बहुत मार खाए होगा असर है नहीं। आपका जुबान, आपका जो मुंह है, ये हराम खा खा करके इतना बेहया हो गया है कि इसको असर ही नहीं हो रहा है कि आप उसमें क्या खा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसको। तो जो भी जुबानें फ्रेश हैं उनको पता चलेगा। तो ये गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, ये गांजा, ये सारी चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि शराब एक दरख्त है और जड़ है शराब, और उसमें जो फुनगियाँ निकलती हैं, जो शाखें, जो डालें निकल रही हैं, उसमें कोई डाल कमला पसंद की है, कोई डाल सुर्ती की है, कोई डाल विमल की है, कोई सिगरेट की है, कोई बीड़ी की है। इस तरह से पूरा दरख्त वो जड़ ही से हराम है, तो फुनगी के हलाल होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये वक्त भी ज़्यादा हो गया है। ये 2-3 हदीसें थी जो आपके बीच में मैंने रखी, चंद बातें कहने की कोशिश की, जिससे इंशाअल्लाह हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग मेरा